آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 7۔ ایک حسابی تساوت کے 3 متواتر ارکان کی جمع 27 ہے۔ 3 متواتر ارکان جو ہے ان کی جمع 27 ہے اور ان کا حاصل ضرب 504 ہے۔ حاصل ضرب 504 ہے، وہ ارکان ہمیں معلوم کرنا ہے۔ یہاں ہمیں ہنٹ دی ہوئی ہے، فرض کیجئے 3 مسلسل اعداد جو ہے وہ کون سے لینا ہے، اے تفریق ڈی، اے اور اے جمع ڈی۔ اس لیے ہم پہلے فرض کر لیں گے۔ فرض کیجئے کہ حسابی تساوت کے 3 متواتر ارکان اے تفریق ڈی، اے اور اے جمع ڈی ہیں۔ یہاں پہ پہلا رکن اے تفریق ڈی ہے، دوسرا رکن اے ہے اور تیسرا اے جمع ڈی ہے۔ پہلے جملے کے مطابق ایک حسابی تساوت کے 3 متواتر ارکان کی جمع 27 ہے۔ تینوں ارکان کی جمع 27 ہے۔ یہاں لکھا جائے گا، پہلی شرط کے مطابق تینوں کی جمع اے تفریق ڈی جمع اے جمع تیسرا رکن اے جمع ڈی برابر 27۔ یہاں کوس نکال دے، اے تفریق ڈی جمع اے جمع ڈی برابر 27۔ یہاں پہ منفی ڈی اور مثبت ڈی نکل جائے گا، اے جمع اے یعنی 3A برابر 27۔ اس طرح سے اے کی قیمت 27/3 اور 3 کا پہاڑا پڑھنے سے اے کی قیمت ہمیں 9 ملیں گی۔ یہاں اے کی قیمت 9 حاصل ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے آگے دوسری شرط جو سوال میں دی ہوئی ہے، اور ان کا حاصل ضرب 504 ہے، اس لیے دوسری شرط کے مطابق ان کا حاصل ضرب یعنی اے تفریق ڈی ضرب اے جمع ڈی برابر 504۔ یہاں پہ صرف ہم ترتیب بدلتے ہیں، یہ پہلے کوس کو ہم اس کوس کے ساتھ آخر میں لکھیں گے، یعنی یہ ہو جائے گا اے ضرب اے جمع ڈی اے تفریق ڈی برابر 504۔ یہاں پہ اے جمع بی اے تفریق بی کا ضابطہ عمل میں آئے گا، جو ہوتا ہے اے قوت 2 تفریق بی قوت 2، تو یہاں بی کی جگہ ڈی ہے، یعنی ڈی قوت 2۔ اس طرح سے 504۔ یہاں پہ ہمیں اے کی قیمت 9 حاصل ہو چکی ہے۔ اے برابر 9 رکھنے پر 9 ضرب 9 کا مربع تفریق ڈی قوت 2 برابر 504۔ یہاں 9 ضرب میں ہے، تقسیم میں چلا جائے گا، 9 کا مربع 81 ہوتا ہے، تفریق ڈی قوت 2 برابر 504/9 ہو جائے گا۔ 81 تفریق ڈی قوت 2 برابر، یہاں پہ ہم اسے تقسیم کریں گے، 9 پنجے 45 ہوتا ہے، تو یہاں 54 بچے گا، 9 چھکے 54۔ اس طرح سے 81 تفریق 56 برابر ڈی قوت 2۔ ڈی منفی ہے، اسے دائیں طرف لے آئے ہم، 56 مثبت ہے، اسے بائیں طرف لے گئے۔ اس طرح سے دونوں کا فرق ہوگا 25 ڈی قوت 2۔ اس طرح سے ڈی برابر جذر 25، یعنی ہمیں حاصل ہوگی قیمت 5۔ یہاں ہمارے پاس اے کی قیمت 9 حاصل ہو چکی ہے اور ڈی کی قیمت 5 حاصل ہو چکی ہے، اس لیے اے برابر 9 اور ڈی برابر 5 حاصل ہوا ہے۔ 3 متواتر رکن جو ہم نے فرض کیے تھے، اس میں پہلا رکن جو ہے وہ اے تفریق ڈی تھا، اس لیے یہاں پر اے کی قیمت 9 اور ڈی کی قیمت 5 رکھنے پر ہمیں فرق 4 یعنی پہلا رکن 4 حاصل ہوا۔ دوسرا رکن جو ہے وہ ہم نے اے فرض کیا تھا، اے کی قیمت 9 ہے، اور اسی طرح سے تیسرا رکن جو ہے وہ ہم نے اے جمع ڈی فرض کیا تھا، اس لیے اے کی قیمت 9 اور ڈی کی قیمت 5 رکھے، 9 جمع 5۔ اس طرح سے ہمیں وہ 3 متواتر ارکان 4
9, 14 ہیں۔ اس طرح سے یہ ہمارا جواب ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ اگلے سوال میں ہمیں حسابی تساوت کے متواتر 4 ارکان دیے ہوئے ہیں جن کی جمع 12 ہے، اور ان متواتر ارکان میں تیسرے اور چوتھے ارکان کی جمع 14 دیا ہوا ہے۔ وہ 4 ارکان ہمیں معلوم کرنا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمیں فرض کرنے کا ہنٹ دیا ہوا ہے کہ 4 ارکان کون سے فرض کرنا ہے، تو سب سے پہلے اسے ہی لکھا جائے۔ فرض کیجئے کہ 4 متواتر ارکان اے تفریق ڈی پہلا، اے دوسرا رکن، اے جمع ڈی تیسرا رکن، اور اے جمع 2ڈی چوتھا رکن۔ اس طرح سے یہ 4 ارکان ہم فرض کرتے ہیں۔ پہلے جملے کے مطابق پہلی شرط کے مطابق ان چاروں ارکان کی جمع 12 ہے، یعنی پہلا رکن اے تفریق ڈی جمع دوسرا رکن اے جمع تیسرا رکن اے جمع ڈی جمع چوتھا رکن اے جمع 2ڈی برابر 12۔ یہاں قوس کھولیں گے، قوس ہٹانے سے اے تفریق ڈی جمع اے جمع اے جمع ڈی جمع اے جمع 2ڈی برابر 12۔ یہاں پہ ڈی منفی اور مثبت ڈی یہاں سے نکل جائے گا۔ اے جمع اے جمع اے جمع اے یعنی 4 ہو جائے گا جمع 2ڈی برابر 12۔ اس طرح سے یہ ایک مساوات ہمیں حاصل ہوگی۔ اس میں یہ 2 سے تقسیم پذیر دکھ رہے ہیں، سب اسے آسان کریں گے۔ 2 سے تقسیم کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا 2a جمع ڈی برابر 6۔ اسے ہم مساوات نمبر 1 نام دیتے ہیں۔ اب آگے کا جملہ جو ہے، ان 4 متواتر ارکان میں تیسرے اور چوتھے ارکان کی جمع، پہلا دوسرا تیسرا، یعنی تیسرا یہ اور چوتھا رکن، ان دونوں کی جمع 14 ہے، یعنی دوسری شرط کے مطابق تیسرا رکن اے جمع ڈی اور چوتھے رکن کی جمع، یعنی جمع چوتھا رکن رہے گا اے جمع 2ڈی برابر 14۔ اس کے قوس ہٹائیے، اے جمع ڈی جمع اے جمع 2ڈی برابر 14۔ اے جمع اے 2a ہو جائے گا، 2ڈی جمع ڈی یعنی 3ڈی برابر 14۔ اس طرح سے یہ مساوات نمبر 2 حاصل ہوئی۔ مساوات نمبر 1، اس میں بھی ہمیں 2a نظر آ رہا ہے، اور مساوات نمبر 2 میں بھی 2a نظر آ رہا ہے۔ دونوں کے ضریب یکساں ہیں، اور یہ دونوں مساوات ہمزاد مساوات ہے جس میں 2 متغیر ہے اے اور ڈی۔ اس لیے ہم یہاں پر دونوں مساواتوں کی تفریق کریں گے، تو مساوات 1 اور 2 کی تفریق کرنے پر ہمیں مساوات نمبر 2a جمع 3d برابر 14۔ اس میں سے مساوات نمبر 1 2a جمع d برابر 6 تفریق کریں گے۔ تفریق کرنے سے مثبت عدد منفی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، 2a منفی 2a نکل جائے گا، یعنی a کا اخراج ہو گیا۔ 2d تفریق d یعنی 2d، اور 14 میں سے 6 تفریق کریں گے، 8 حاصل ہوگا۔ اس طرح سے 2d برابر 8، اور d کی قیمت ہمیں 8/2، 2 کا پہاڑا پڑیں گے تو d کی قیمت ہمیں 4 حاصل ہوئی۔ اب ہمیں a کی قیمت حاصل کرنا ہے، تو d برابر 4 مساوات 1 میں رکھنے پر، مساوات 1 میں قیمت رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 2a جمع d کی جگہ 4 برابر 6۔ اس طرح سے 2a برابر 6 تفریق 4، 2a برابر 2، a برابر 2/2، یعنی a کی قیمت 1 حاصل ہوئی۔ اب ہمارے پاس a کی قیمت 1 ہے اور d کی قیمت ہم نے 4 حاصل کیے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا پہلا رکن جو ہم نے فرض کرے تھے وہ تھا a تفریق d، a کی قیمت 1 اور d کی قیمت 4۔ اس طرح سے 1 تفریق 4 جو ہے
یہ ہمیں -3 جواب دے گا۔ دوسرا رکن جو ہم نے فرض کرے تھے وہ تھا اے کی قیمت 1 ہے۔ اسی طرح سے تیسرا رکن جو ہے وہ ہم نے اے جمع ڈی لیے تھے، اے کی قیمت 1 ہے اور ڈی کی قیمت 4 ہے۔ اس طرح سے دونوں کی جمع کرنے پر 5 حاصل ہوگا۔ اور چوتھا رکن جو ہے یہ ہم نے اے جمع 2D لیے تھے، اس لیے اے کی قیمت 1، 2 ضرب 4 کیا جائے گا، 1 جمع 2 ضرب 4 8 ہوتا ہے، اور اس طرح سے 9، یعنی وہ 4 متواتر ارکان -3، 1، 5، 9 ہیں۔ اس طرح سے یہ اس سوال کا مکمل جواب۔ آئیے حل کرتے ہیں اس مشق کا آخری سوال، سوال نمبر 9۔ ایک حسابی تساوت کا 9واں رکن 0 ہے۔ 9واں رکن 0 یعنی T9 برابر 0۔ تو دکھائیے کہ 29واں رکن یعنی T29 19ویں رکن کا دگنا ہے۔ 19واں رکن یعنی T19 کا دگنا ہے، یہ ہمیں دکھانا ہے۔ Tn کا ضابطہ ہے ہمارے پاس، Tn کا ضابطہ ہم عمل میں لاتے ہیں۔ Tn برابر A جمع n تفریق 1 ضرب D۔ یہاں پہ T9 برابر 0 ہے، اس لیے یہاں پہ n کی قیمت 9 رکھنے پر یہ ہو جائے گا T9 برابر A جمع 9 تفریق 1 ضرب D۔ T9 0 ہے، اس لیے یہ 0 ہو جائے گا۔ A جمع 9 میں سے 1 تفریق کرے 8D۔ اس طرح سے A جمع 8D برابر 0 ہمیں حاصل ہوا۔ اسی سے ہم A کی قیمت حاصل کر لیں گے، D دائیں طرف جائے گا۔ اس طرح سے اسے ہم مساوات نمبر 1 نام دیتے ہیں۔ پہلی معلومات ہماری مکمل ہو گئی۔ اب جو ہمیں دکھانا ہے اس میں T29 ہے اور T19 ہے، اس لیے یہ دونوں کی قیمتیں ہم حاصل کریں گے۔ پھر سے ہم Tn کا ضابطہ لیں گے۔ Tn برابر A جمع n تفریق 1 ضرب D۔ یہاں پہ 19 کے لیے n برابر 19 رکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا T19 برابر A جمع n کی جگہ 19 تفریق 1 ضرب D۔ اس طرح سے T19 برابر A جمع 18D یہ ہمیں حاصل ہوا۔ یہاں پر A کی قیمت ہم رکھیں گے مساوات نمبر 1 سے۔ A کی قیمت، تو A کی قیمت ہم یہاں پہ رکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا T19 برابر A کی قیمت ہے -8D جمع 18D۔ D کے ضریب ہے 18 اور -8، اس لیے 18 تفریق 8 کریں گے تو یہ ہو جائے گا 10D۔ اس طرح سے T19 کی قیمت ہمیں 10D حاصل ہوئی، اسے ہم مساوات نمبر 2 نام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اب ہمیں 29واں رکن چاہیے، تو ہم Tn کا ضابطہ پھر سے لیں گے۔ A جمع n تفریق 1 ضرب D۔ یہاں پہ n کی قیمت ہمیں 29 رکھنا ہے۔ T29 برابر A جمع 29 تفریق 1 D۔ T29 برابر A جمع 29 میں سے 1 تفریق ہوگا 28D۔ یہاں پر پھر سے ہم مساوات نمبر 1 سے A کی قیمت رکھنے پر T29 برابر -8 جمع 28D -8D دونوں کے ضریب ہے 28 اور -8، اس طرح سے 20D ہو جائے گا T29۔ اب دیکھیے مساوات نمبر 2 اور 3 کا موازنہ کرتے ہم۔ T29 ہے 20 اور T19 ہے 10۔ یہ 10 کو 2 سے ضرب کرے تو 20 ہو جائے گا، اس لیے مساوات نمبر 2 اور 3 سے T29 ہے 20 برابر T19 ہے 10، اس لیے اس کو 2 سے ضرب کرنا ہے، اس لیے T29 برابر 19ویں رکن کا دگنا جو ہمیں دکھانا تھا اور ثابت کرنا تھا۔
اس طرح سے یہ جواب مکمل ہوا۔